الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں، دوستو، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ میرا موضوع ہے نفس کا محاسبہ. نفس کسے کہتے ہیں؟ انسان کی اپنی ذات، انسان کا اپنا ایک ضمیر، یہ نفس کہلاتا ہے. اگر آپ انگلش میں اس کا معنی دیکھیں گے نفس کا محاسبہ تو اسے سیلف ایگزامینیشن کہا جائے گا، یعنی خود کا ایگزام، خود کا محاسبہ، خود کا امتحان لینا، یہ نفس کا محاسبہ کہلاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی نفس کا تذکرہ کیا ہے. انسانی نفس کی 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 13ویں پارے کی پہلی آیت، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ وہ ہے جو بہت ہی بری ہے. یعنی انسان اپنی خواہشات کو فوراً تکمیل پر پہنچاتا ہے. کب؟ جب اس کی نفس امارہ بن جائے. اسے کچھ گناہ کرنے کا من ہوا تو وہ فوراً گناہ کرتا ہے. اسے کچھ خواہشات مطلوب ہی تو وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ صحیح غلط کا راستہ نہیں دیکھتا. جب انسان کی نفس امارہ بن جائے، اسی لیے اللہ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ کیا ہی بری نفس ہے. یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں فرمایا، اس کی قسم کھاتے ہوئے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. لوامہ یعنی ملامت کرنے والی، یعنی انسان کا نفس ایسا ہو کہ وہ اسے گناہ کرنے پر ملامت کرے. اگر انسان سے بشریت کے تقاضے سے گناہ ہو جائے تو اس کا وہ نفس اگر لوامہ ہے تو اس کو ملامت کرے گا، اس کو شرمندہ کرے گا، اس کے اندر احساس شرمندگی پیدا ہوں گی. کب؟ جب اس کا نفس لوامہ ہو، اور بہت حد تک وہ گناہوں سے محفوظ بھی رہے گا. اگر خیال اس کے ذہن میں، دماغ میں، دل و دماغ میں اگر گناہ کا خیال آیا، برائی کا خیال آیا تو یہ نفس لوامہ اس کے اسی خیال کو وہیں مار دیں گی. یہ نفس لوامہ اسے ملامت کریں گی کہ جو خیال، جو گمان تیرے دل و دماغ میں پیدا ہو رہا ہے یہ رب کی نافرمانی کا راستہ ہے، اس سے رک جا. یہ نفس لوامہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی، لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. اب یہ نفس اگر انسان کا ہے تو انسان متعدل رہتا ہے، معتدل رہتا ہے، گناہوں سے بچتا رہتا ہے. خیالات اس کے ذہن میں آئیں گے تو یہ نفس ان خیالات کو مار دیتا ہے. اور ایک تیسری قسم ہے نفس کی، جب نفس لوامہ پر انسان عمل کرتا ہے، یعنی نفس اس کو ٹوکے کہ یہ برائی اور رک گیا،
نفس نے کہا کہ یہ گناہ ہے، یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دے۔ نفس لوامہ نے کہا کہ تو جو قدم اٹھا رہا ہے یہ رب کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اس سے رک جا۔ اگر انسان اپنی نفس لوامہ کو ثابت قدم رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور ترقی کر لیا تو اس کی نفس مطمئنہ ہو جاتی ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ نکل، جب فرشتے روح قبض کرنے آئیں گے تو جس کی نفس لوامہ ترقی پاتے پاتے نفس مطمئنہ بن گئی ہو، اسے فرشتے کہیں گے جب روح اس کی قبض کرنے آئیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس نکل، کہاں؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا راضی بزا۔ کس طرح کہ رب بھی تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اور میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ تیسری قسم کی نفس ہے جو نفس مطمئنہ کہلاتی۔ ان تین قسموں کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نفس کا نام لے لے کر کیا ہے، وہیں اجمالی طور پر بھی ان تینوں قسم کے ارد گرد ہی انسانی زندگی گزرتی ہے، اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں کہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی نفس کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی جس کو ہم نے جس نے اس کو بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی خود کی قسم کھا رہے ہیں اور نفس کی بھی قسم کھا رہے ہیں، انسانی نفس کی۔ اور آگے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو ہم نے اس کو ہدایت کے راستے کی طرف الہام کر دیا، یعنی راستہ دکھا دیا ہے۔ اب چاہے تو فجورها، یا تو وہ گنہگار فاسق فاجر بنے، وَتَقْوَاهَا، یا پھر نیک بن کر تقوی پرستی اختیار کرے۔ اسی لیے اللہ نے آگے پھر فرمایا قد افلح من زکاہا، اگر کوئی نیک بنا، اپنی نفس کو تقوی پرست بنایا، تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنی نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنی نفس کو پاک کر دیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا، گناہوں پر لگا دیا، فجور پر لگا دیا، فسق و فجور میں مبتلا رہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، تو وہ برباد ہو گیا، وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی نفس کے تعلق سے سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا گناہوں سے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا تذکرہ کرتا رہا، اپنے رب کے ذکر میں لگا رہا اور نمازیں پڑھتا رہا، تو یہ شخص کامیاب ہے۔ کون؟ جو اپنے نفس کو پاک کرے۔ پتہ کیا چلا اس آیت سے؟ کہ انسان کا نفس جب پاک ہوتا ہے تب اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ اس کی زبان سے رب کا ذکر نکلے، ورنہ ہر ایک کی زبان لائق نہیں کہ رب کا ذکر کرے، ہر ایک کی زبان لائق نہیں کہ رب کا نام اس کی زبان سے نکلے، ہر ایک کا نفس لائق نہیں کہ رب کی عبادت اس سے ہو جائے، ہر ایک کا نفس اس بات کے قابل نہیں کہ رب کی منشا کے مطابق وہ چلے، بلکہ رب کی منشا کے مطابق وہی نفس چل سکتی ہے۔ قد افلح من تزکا، کہ جو اپنے نفس کو پاک کرے۔ تو نفس کا پاک ہونا یہ ذکر اللہ میں، یعنی اللہ کے ذکر کا ایک سبب ہے کہ بندہ کتنا بھی چاہے کہ اپنے آپ کو رب کے ذکر میں لگائے، بندہ کتنا ہی کیوں نہ چاہے کہ میں تسبیح اور تحمید اور اللہ اکبر پڑھا کروں، بندہ کتنا ہی کیوں نہ چاہے کہ رب کی تعریف میں اپنی زبان کو لگائے، لیکن جب تک اس کا نفس پاک نہیں ہوگا اسے رب کے ذکر کی، اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ملے گی۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے رب کا نام لیتے لیتے زندگی گزاری۔ تو نفس کی پاکی ضروری ہے، اور اللہ نے اس کے بالعکس ان لوگوں کا تذکرہ آگے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا،
جو نفس کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں، جو شہوات کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں، جو خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے صحیح غلط کے راستے کو نظر انداز کرتے ہیں، جو خواہشات نفس کے مطابق رب کی نافرمانی کرتے ہیں، جو خواہشات نفس کے طریقے پر چلنے کے لیے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسے لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو اپنی نفس کو خراب کر بیٹھے ہو، تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ خیریت اور عافیت تو آخرت کی زندگی میں ہے۔ کیوں؟ والآخرۃ خیر وابقا، جہاں آخرت خیر ہے وہیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جبکہ دنیا میں اگر جائے کہ خیر مل بھی جائے، عافیت مل بھی جائے، تب بھی فنا ہونے والی ہے دنیا۔ ایک مسلمان کا ایک عقیدہ ہے کہ دنیا ہمیشہ باقی نہیں رہنے والی، دنیا ہمیشہ قائم نہیں رہنے والی ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا پختہ ہوگا، یہ عقیدے میں درستگی آئیں گی تب نفس کی پاکی ہوں گی، ورنہ اگر نفس کی پاکی چاہتے ہو اور نفس کا تزکیہ چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جہاں نفس کا تذکرہ کر کے یہ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پتہ یہ چلا کہ نفس کے تزکیے کے لیے، نفس کی پاکی کے لیے، انسان کے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے وہ زیادہ آخرت کی فکر کرے، زیادہ آخرت کی فکر کرے، اس کی زندگی کا 70% حصہ آخرت ہو اور 30% حصہ صرف دنیاوی زندگی، وہ بھی ضرورت کے مطابق، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق زندگی کے گزارنے کے اصول بتائے ہیں، ان اصول و ضوابط پر عمل کر کے وہ دنیاوی کمائے۔ ایسا نہیں کہ رہبانیت اختیار کر لے، جنگلات میں جائے اور دنیا سے کٹ جائے، یہ بھی اسلام نے انسان سے مطلوب نہیں کیا، بلکہ دنیا میں رہ کر اپنی ضروریات کو پورا کر کے اپنی ضرورت بھری زندگی کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہوئے آخرت کی فکر کرے گا تو نفس اس کی پاک ہوں گی۔ اسی لیے اللہ نے آخرت کا تذکرہ کرتے ہوئے نفس کا محاسبہ کرنے پر ابھارا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کرو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمیشہ اپنے دل میں رکھو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر ایک نفس کو، یعنی ہر ایک انسان کو چاہیے کہ کل آنے والے دن کے لیے اس نے کیا کر بھیجا ہے، کیا کر تیاری کی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کون سا کل، میرا اور آپ کا یا دنیا والا کل نہیں، بلکہ اس کل سے مراد آخرت ہے، قیامت ہے، کہ اس آنے والے کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، یہ ہر ایک نفس، ہر ایک انسان سوچے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ دنیا میں رہ کر صرف دنیا ہی تو نہ کمائی، دنیا میں رہ کر صرف دنیا میں ہی گھر ہی نہیں بنایا، دنیا میں رہ کر صرف دنیاوی پراپرٹی اور بینک بیلنس تو نہیں جمع کیا، دنیا میں رہ کر ہی کہیں دنیا ہی کا نہ ہو کے رہ گیا ہو، دنیا میں رہ کر کہیں جائیداد کے پیچھے نہ لگ گیا ہو، دنیا میں رہ کر ہی دنیا کمانے نہ لگ گیا ہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، قیامت کا دن ہوگا، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ انسان جب دنیا میں اپنا کوئی بچھڑتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کو حقیقی جدائی سمجھتا ہے، ورنہ یاد رکھو حقیقی جدائی وہ نہیں ہے۔ ایک موت تو آنا اٹھل ہے، کوئی قبر میں جائے مر جائے یہ ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہوا ہے، لیکن اگر ایمان پر ہے، توحید پر موت آئی تو کل قیامت کے دن اللہ پھر اس جدائی کو ختم کر کے ان کو ملائیں گا۔ لیکن حقیقی جدائی میرے بھائیوں کیا ہے؟ حقیقی جدائی یہ ہے کہ ہمارا ایک پیارا، ہمارا ایک رشتہ دار ایک جہنم میں ہوگا تو ایک جنت میں ہوگا، یہ حقیقی جدائی ہے۔ صرف مر جانا حقیقی جدائی نہیں ہے، موت حقیقی جدائی نہیں ہے، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا حقیقی جدائی کیا ہوتی ہے، کل آخرت کے دن پتہ چلے گا حقیقی جدائی کیا ہوتی ہے۔ آخرت میں پتہ چلے گا کہ کون کس سے بچھڑ جائیں گا، جب ایک جنت میں ہوگا ایک جہنم میں ہوگا۔ یہ چیز کب پیدا ہوں گی؟ جب ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے، جب ہمارے اندر نفس کا محاسبہ پیدا ہوگا،
اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا اسی آیت کے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کل قیامت کے دن کیا بھیجے، اس کی تیاری کیا کیے، دیکھیے، ہر ایک کو دیکھنا ہے، کوئی کسی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائیں گا، سب اپنے اعمال تلے آئیں گے، جس کے زیادہ نیک اعمال ہوں گے وہ کامیاب ہوں گا، جو برائیاں لے کر آئیں گا وہ ناکام ہوں گا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو اپنی آپ سے بھلا دیا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ انہیں توفیق نہیں دے گا کہ وہ نفس کا محاسبہ کرے۔ جس نے اللہ کو بلایا اس کو اس بات کی توفیق نہیں ہوگی کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کر کے اپنی نفس کو پاک کرے۔ جو اللہ کو بلا بیٹھا ہے، اللہ سے غفلت میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت اور اللہ کی عبادت سے وہ غافل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ہم بھی ان کو ان کی نفسوں سے بھلا بیٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو نفس کا محاسبہ کرنا ہے، نفس کو پاک کرنا ہے تو رب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، دین پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، تب نفس کا محاسبہ ہوگا، تب نفس کا محاسبہ ہوگا، تب نفس کی پاکی ہوگی، تب نفس کا تزکیہ ہوگا، ورنہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنی منمانی زندگی گزار کر نفس کا محاسبہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ نازعات میں 30ویں پارے میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جو بندہ دنیا میں اپنے نفس کا ہوا پرست ہو گیا، نفس پرستی میں مبتلا ہو کر، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا، گمراہ راستے پر چلنے لگا، گنہگاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، گنہگاری زندگی گزارنے لگا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس کی اس گمراہی کی زندگی اسے دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے پر مجبور کر دی۔ کیوں؟ انسان جب گمراہ ہوتا ہے تو اس کے آنکھوں میں دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، ورنہ ایک مومن، ایک نیک انسان بھلا بتائیے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان ہے آخرت پر، قیامت کے دن پر، قیامت کی ہولناکیوں پر، قیامت کے منظر پر، حشر کے اس منظر پر اس کا ایمان ہے۔ تو ایک ایمان والا کبھی دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا، دنیاوی زندگی کو ترجیح وہی دیتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو اپنے نفس سے بھلا بیٹھا، جو اپنے نفس کو سرکشی پر لگا دیا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور وہیں اللہ نے فرمایا جو نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، جو نفس کو پاک کرنے میں لگتے ہیں، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے والے دن سے ڈر گیا کہ کل قیامت کے دن اس کو رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو برائی سے روکتا رہا، گمراہی سے روکتا رہا، گناہگاری سے روکتا رہا، گمراہ راستے سے اپنے آپ کو بچایا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ کل قیامت کے دن جنت ہوگی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، نفس کو پاک کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن جنت قرار دیا ہے۔ جو نفس کی خواہشات میں مبتلا ہو کر، جو نفس کی خواہشات میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا بھی بگاڑ دیتے ہیں اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کل قیامت کے دن ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، نفس کا محاسبہ کرتے رہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی نفس کا کیسے محاسبہ کرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ہم اچانک چل رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دیوار کے آڑ میں گئے، ہمیں لگا کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے گئے، لیکن میں کیا سنتا ہوں کہ عمر فاروق اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اے عمر
تو تجھ کو اللہ نے امیر المؤمنین بنایا ہے، تجھ کو اللہ نے امیر المؤمنین بنایا ہے، تو اپنی رعایا کی خاص خیال رکھ رہا ہے، تو اپنی رعایا کا، اپنے ماتحتوں کا حق ادا کر رہا ہے۔ عمر فاروق اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے، اپنی نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اے عمر، کل قیامت کے دن تجھے تیری حکمرانی کا، تیری امارت کا اور تیری ماتحت لوگوں کا پوچھ ہوگی۔ اور خوب روتے ہیں عمر فاروق۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، جب ان کی موت کا وقت آیا، وفات کا وقت آیا، جب ان کو ایک خارجی نے، مجوسی نے جب ان کو مارا تھا نماز میں، ابو لولو، یوسف فیروز لولو، تو اس کی خنجر کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مر گئے تھے۔ تو جب آخری وقت تھا تو ایک صحابی رسول آئے اور فرمایا، اے عمر، تم تو اللہ کے رسول کے خاص ہو، تم تو خلیفہ ہو، دوسرے خلیفہ رہ چکے ہو، تم کو کس بات کا ڈر ہے؟ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اے صحابی سنو، کاش کہ میرا معاملہ اللہ کے ہاں برابر سرابر ہو جائے، یعنی مجھے کوئی نیکی کا اجر بھی نہ ملے اور کوئی گناہ کی سزا بھی نہ ملے۔ اللہ اکبر، یعنی میرا معاملہ اللہ کے نزدیک برابر سرابر ہو جائے، مجھے کوئی نیکی کا اجر بھی نہ ملے اور گناہ کی سزا بھی نہ ملے۔ کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر نبی ہوتے۔ تو ان کا حال موت کی حالت میں، سکرات الموت میں ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ عمر کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور یہی عمر فاروق اپنی نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک جہنمی ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ہی جہنم میں نہ چلوں۔ یہ عمر فاروق تھے۔ اور حضرت حنظلہ قصیدی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ کاتبین وحی ہے، وحی کو لکھا کرتے تھے اللہ کے رسول کے پاس۔ یہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے رضی اللہ عنہ اور کہنے لگے، اے ابو بکر، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، نافق حنظلہ منافق ہو گیا۔ کون ہے؟ کاتبین وحی، جو وحی کو لکھا کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ قصیدی کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ آج دیکھیے کیا ہم کو ہمارے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے؟ ہم تو دوسروں پر آنکھ اٹھاتے ہیں، دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اپنے گریبان کو نہیں جھانکتے۔ ابو بکر پوچھتے ہیں، اے حنظلہ کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو بکر کیا ایسا نہیں ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول جب جنت اور جہنم کی باتیں بتاتے ہیں، آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہماری کیفیت رونے والی ہوتی ہے، ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور آخرت کی کیفیت سے ہم لرزا جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے بچے میں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، اپنے گھر والوں میں جاتے ہیں، وہ ہماری کیفیت نہیں ہوتی ہے، ہمارا ایمان بدل جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے حنظلہ تم تو بات صحیح کہہ رہے ہو، میری بھی یہی کیفیت ہے، میری بھی حالت یہی ہے۔ دونوں صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں اور اپنی کیفیت بتاتے ہیں، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نافق حنظلہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں کہہ رہے ہو اے حنظلہ؟ تو اپنا ماجرا بتاتے ہیں اللہ کے رسول، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ہمارے دل قیامت کے ڈر سے، آخرت کے حشر کے منظر سے لرزا جاتے ہیں، جنت اور جہنم کی باتوں سے دل نرم ہو جاتے ہیں، موم ہو جاتے ہیں، ہماری ایمانی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ہم جب ہمارے بیوی بچوں میں، اپنی دنیا میں لگ جاتے ہیں تو ہمارا ایمان کچھ اور ہوتا ہے، ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، اے عمر، اے حنظلہ اور ابو بکر سن لو، اگر تم میری مجلس میں بیٹھے رہو اور ایسی ہی تمہاری حالت اپنے دنیا میں، اپنی بیوی بچوں میں رہے، لصافحت الملائکۃ علی فروشکم، تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر تم کو سلام کریں گے۔ لیکن یہ امپاسبل ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ انسان کا ایمان گھڑتا بڑھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ نفس کا محاسبہ یقینی طور پر انسان کو کرنا چاہیے، کہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائیو، نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ کہ ہماری صحبت نیک لوگوں میں ہونی چاہیے۔ کیوں؟
سورہ کہف اگر آپ نے نہیں پڑھی، آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھی ہے تو مغرب سے پہلے پڑھیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نبی کو حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو۔ نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے، نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نیک لوگوں میں رہا کرو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، اپنے رب کے تذکرے میں رہتے ہیں، اپنے رب کے ذکر میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو لازم پکڑو۔ تو نفس کا محاسبہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی اپنی صحبت، اس کا دوست، اس کا احباب، اس کے اقارب نیک ہو، محسن ہو، جو اسے آخرت کی یاد دلائے، آخرت کے نقصان کے بارے میں بتائے۔ جس طرح انسان دنیا میں اپنے دوست و احباب کو تجارت میں، بزنس میں، کاروبار میں نفع و نقصان کے بارے میں بتاتا ہے، جبکہ یہ ختم ہونے والی چیز ہے، انسان کو، حقیقی انسان کا دوست وہی ہے جو اس کو آخرت کی یاد دلائے، قبر کی تاریخی یاد دلائے، قبر کی پہلی رات یاد دلائے، منکر نکیر کے سوالات یاد دلائے۔ یہ انسان ہے جو حقیقی معنوں میں اس کا دوست ہے، ورنہ دنیاوی مشورے دینے میں بہت لوگ ہیں، دنیاوی نفع و نقصان بتانے والے بہت ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اپنے آپ کو نیک لوگوں میں لازم پکڑو۔ تو نفس کا محاسبہ اگر کرنا چاہتے ہو تو اپنی صحبتیں دیکھو، کون ہیں، اپنا ساتھی کون ہے، اپنا دوست کون ہے، کیا وہ نیک ہے، آیا وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے یا آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔ دوسری چیز، انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، نیکیاں کچھ نہیں۔ انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، چاہے وہ 5 وقتہ نماز پڑھ کے تہجد گزار بھی کیوں نہ ہو جائے، قیام اللیل بھی پڑھنے کیوں نہ لگ جائے، اور نمازیں پڑھ کے اس کے پیشانی پر نشان بھی کیوں نہ آ جائے، اس کو یہ کبھی تصور نہ کرنا چاہیے کہ میں نیک ہوں۔ کیوں؟ نیکی کا تکبر بہت بڑا ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں میرے نیکیاں ہیں اس سے کہیں زیادہ میرے گناہ ہیں۔ یہ انسان کو ہمیشہ تصور رہے گا تو وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ تم پر نگران مسلط کر دیے گئے، نگران تمہاری پابندی کرتے ہیں۔ کون؟ کِرَامًا کاتبین، کرامن کاتبین ہے۔ اگر لفظ سے تمہاری زبان سے اللہ بھی نکلے گا وہ بھی لکھا جائے گا، زبان سے گالی اور بد زبانی بھی ہوں گی وہ بھی لکھا جائے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی آپ کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ وہ دیکھے کہ جہاں میری نیکیاں ہیں وہیں میرے گناہ بھی بہت ہے، تو انسان کبھی نیکی کے تکبر میں نہیں آئے گا اور گناہوں پر شرمندہ ہو کر نفس کا محاسبہ کرے گا۔ اسی طرح انسان ہمیشہ یہ سوچے کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ نفس کا محاسبہ کرنا چاہتے ہو تو کل قیامت کا دن یاد کرنا، اور جب قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ قبر کے ذریعے جب تمہیں عبرت ہوں گی۔ دیکھیے ہم فلاں مسجد میں روز بروز کسی کے انتقال کی اعلان سنتے ہیں، کل ہمارا بھی اعلان ہونا ہے، کل ہماری بھی موت کا اعلان ہونا ہے۔ انسان کو یہ تذکرہ یاد رکھنا چاہیے کہ قبر اس کو کھینچ رہی ہے اپنی طرف، قبر اس کو بلا رہی ہے، انسان اپنی موت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، تو اسے ہمیشہ قبر کی پہلی رات یاد رکھنا ہے۔ جو قبر کی پہلی رات سے نجات پا گیا وہ کل قیامت کے دن بھی نجات پائے گا۔ جو یہاں قبر میں ہلاک ہو گیا، قبر میں اس کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا، تو قیامت کے دن اس کی پوچھ گچھ بہت بڑی ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، قبرستان جب جایا کرو تو اس سے عبرت حاصل کرو، قبروں کو دیکھو تو دیکھنا کہ آج یہ سویا ہوا ہے، اسی مٹی تلے کل مجھے سونا ہے، اسی مٹی تلے کل مجھے بھی روند کر جائیں گے، میرے آنکھ پر بھی، میرے بدن پر بھی مٹی ڈال کر جائیں گے۔ یہ اپنے اندر دلوں میں پیدا کرو، اس لیے اپنے نفس کا محاسبہ ہوگا۔ آج لوگوں میں دیکھیے آخرت کا ڈر نہیں ہے، قبر کی رات کا ڈر نہیں ہے، قبر کی تاریخوں کا ڈر نہیں، اس لیے بنداس رہتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے سے دشمنی مول لیتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بھلا بلا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ آج مسلمان اسی کے پیچھے پڑے ہیں، جبکہ حقیقی جو منظر تھا،
حقیقی جو آخرت تھی اس کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے، اس لیے ہم آزاد پھرتے ہیں۔ اور یہ آزادی ہمیں کیوں ملی؟ کیونکہ ہم نے نفس کا محاسبہ نہیں کیا، خواہشات نفس کو تکمیل تک پہنچاتے پہنچاتے رب سے اتنے دور ہو گئے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگے۔ تو میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم نفس کا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو رب سے جوڑے رکھیں، رب کے گھر سے جوڑے رکھیں، تاکہ ہماری نفس پاک ہو جائے اور کل قیامت کے دن ہمارا ٹھکانہ بھی جنت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین پر رحم و کرم فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔